نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب اس واقعے سے زیادہ قریب کا کوئی ہدایت کا راستہ دکھائے۔ یہاں ان دو آیتوں میں اسلامی تعلیمات کی ایک بنیادی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ارادہ جو بھی کبھی ارادہ کرے تو فرمایا کہ اپنے ارادے میں انشاءاللہ ضرور کہا کرے، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ اس کے یہ کہے کہ اللہ رب العالمین چاہے تو میں یہ کر لوں گا۔ اور مراد یہ ہے کہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ کر اس طرح کہے کہ میں ایسا کروں گا، اور انشاءاللہ نہ کہنا، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ وہ حضور سے بس سوالات ہی کیا کرتے تھے، اور یہ یہودیوں کی سازش ہوا کرتی تھی۔ یہودیوں نے اہل مکہ کو یہ تین باتیں پوچھنے کے لیے حضور کے پاس بھیجا، ایک تو روح کے متعلق، اور دوسرا یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ان تینوں کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے حضور کے بارگاہ میں ان اہل مکہ کو یہودیوں نے بھیجا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو یہ کہا تھا کہ میں کل یہ تمہیں بتا دوں گا، اور حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ تو اس دوران کئی روز تک وحی نہیں آئی تھی، اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العالمین، کیونکہ حضور کا معلم جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کو پڑھایا، تو اسی طرح یہ ایک ادب تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی سکھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب بھی یاد آئے یا کوئی بات ہم نے دوبارہ یاد آ جائے تو فرمایا جیسے یاد آئے فوراً اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کہہ دے۔ اب یاد آنے کی مدت کے بارے میں کہ بات ہم نے آج کی اور کل وہ کام کرنا تھا، کب تک ہم انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگرچہ تجھے 1 سال کے بعد بھی وہ والی بات یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ دینا۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس مجلس میں رہے تو تجھے جیسے یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لے۔ اور اس آیت کے معنی سے متعلق تفسیروں میں کئی اقوال مذکور ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اس میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ اس میں سے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اگر کسی کو نماز کوئی بھول گیا، جیسے کہ پابندی سے پڑھتا ہے لیکن کوئی ایسی مصروفیت کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے سو گیا اور اسے پتہ نہیں چلا کہ میں نے نماز پڑھی نہ پڑھی، تو فرمایا کہ جیسے یاد آئے نماز ادا کر لے۔ اور یہ بھی اسی سے علماء نے اس جملے سے ہی قضا نمازوں کا مسئلہ نکالا کہ قضا نماز کسی کے ذمے ہو تو جیسے اسے یاد آئے تو اپنی قضا نمازوں کو پورا کر لے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب اسے یاد آئے فوراً اسی وقت نماز پڑھ لے، فرمایا یہی اس کا کفارہ ہے،
لیٹ نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے یاد دلا دیا اب اسے یاد آ گیا تو وہ نماز کو پڑھ لے اگر کسی کے ذمے۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ یوں کہو کہ قریب ہے، یعنی یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب میری نبوت پر دلائل کے لیے اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ یعنی اہل مکہ تو حضور کو آزمانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ ان سے یہ بات کہیے کہ میرا رب جو ہے وہ ایسے معجزات جو اس نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور جو اس کا اظہار بھی ہوا اور جو میری نبوت پر اس سے سب سے زیادہ یعنی ظاہراً دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء سابقین کے احوال اللہ نے مجھے قرآن میں عطا فرمائے، غیوب کا علم عطا فرمایا، قیامت تک جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان سب کا بیان اللہ نے مجھے عطا فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا اور حیوانات کا حضور کی رسالت کی گواہی دینا، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تو یہ سب مجھے عطا فرما دیا اور تم ایک اصحاب کہف کے واقعے کو، تو فرمایا کہ میرا رب اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا راستہ کوئی دکھائے یہ تمہارے لیے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اسی طرح فرمایا وَلَا بِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ، تو فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، آسمانوں زمینوں کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب آئے تھے، اصحاب کہف کا پورا واقعہ جو اللہ نے نازل کیا تو یہ حضور نے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا 300 برس تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو 9 سال کی جو زیادتی ہے تو یہ کیسی ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا کہ اصحاب کہف کے قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ کا فرمانا ہی پر حق ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے تھے، خواہ وہ ان کے غار میں سونے والی مدت ہو یا تب سے لے کر اب تک کی مدت ہو، بہرحال اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، ظاہر اور باطن میں کوئی بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ جب اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے واقعے پر پوری مشتمل 26 آیات نازل فرما دی تو اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے فرمایا اور حکم دیا کہ محبوب آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور کافروں کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ کافر جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آ جائیے یا اس قرآن کو تبدیل کر دیجئے، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں، اللہ کی باتوں کو بدلنے پر کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں۔ تو یہاں پر علماء نے اس آیت سے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ تلاوت کا جو بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام پر جو اللہ نے کیا، تو یہاں سے قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ مطلقاً قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا تو کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں
تو نور علی نور ہے کہ جو قرآن اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے، تو جب اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھے گا تو اس کی زندگی میں نکھار ہی نکھار آ جائے گا۔ اب سنیے آگے ان ہستیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو حضور سے قرآن سنا کرتے تھے، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی شان بھی بیان کی اور ان لوگوں کا رد کیا کہ کیسے لوگوں کا رد کیا، سنیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں اور اس کی بات نہ مان کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں کے جو جتنے سردار تھے، وہ جو مکے کے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم جو آپ کے پاس یہ جو غربا اور شکستہ حال جو صحابہ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، اگر آپ ان کو ہٹا دیں، ہمارے پاس سے صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام بھی لے کر آ جائیں گے، اور ہمارے کیونکہ ہم سردار ہیں تو ہمارے اسلام لانے سے ایک خلق کثیر اسلام لے کر آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل کر دی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ محبوب اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے کہ صحابہ کرام کی شان بھی پتہ چلی، اللہ ان کے اخلاص کا بھی بتا رہا ہے، اللہ ان کے ذکر کرنے کا بھی بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو اپنے رب کو کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو وصف نفسہ سے علماء نے 6 مسئلے نکالے، سنیے۔ پہلی بات، نمبر 1، اس آیت سے علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیونکہ خود رب العالمین فرماتا ہے، جیسا یہاں ایک معاملہ ہوا، پیچھے ایک معاملہ ہوا تھا انشاءاللہ کہنے کا، تو اللہ نے وہ بتایا، یہاں پر بھی اللہ ایک معاملہ درپیش ہوا تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے حبیب کی تربیت فرمائی اور کمال کی طرف اپنے محبوب کی رہنمائی فرمائی۔ دوسری بات، علماء نے فرمایا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقیر ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ تیسری بات پتہ چلی کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت افضل ہے، اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر یہ کثرت سے آیا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، یعنی صبح کے وقت، فجر کے وقت اور شام کا وقت، یعنی یہ 2 وقت خاص طور پر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ چوتھی بات علماء نے یہ فرمائی، اس آیت سے پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحین، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ نیک تھے جن کی تعریف اللہ نے کی کیونکہ وہ صالح تھے، تو فرمایا صالحین سے بطور خاص حضور کو محبت ہے، اور حضور کو آپ کو ان سے مزید محبت رکھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ پانچویں بات یہ فرمائی کہ صالحین کی 2 علامتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی، کہ وہ یہ کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ہر وقت طلبگار ہوتے ہیں، اور چھٹی بات یہ پتہ چلی کہ دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے ممانعت کا حکم دیا گیا، اور اس میں علماء فرماتے ہیں اس حکم میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی کہ غافل، متکبر، ریاکار اور مالدار ان کی نہ مانا کریں، اور ان کے ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ان کی نہ مانا کریں، اور ان کے مال و دولت پر کبھی بھی کوئی نظریں نہ جمائے، بلکہ مخلص اور غربا اور مساکین کے ساتھ تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اگر یہ لوگ ہیں تو فرمایا ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا
یہ دین کو برباد کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفسی ہی یہ برے نہیں ہیں کہ مال برا ہے یا مالدار برے ہیں، بلکہ فرمایا کہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں، یہ قرآن نے بتایا۔ اور چونکہ مالدار جو عموماً پائے جاتے ہیں معاشرے میں، جب مال زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے نفس پرستی میں، یعنی جو ان کا نفس چاہتا ہے، جو ان کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جو اپنے نفس پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ اسی سے ملتا جلتا حکم حدیث پاک میں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کر لیں اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، وہ یہ بات کہیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دین کو جدا رکھ لیں اور امیروں کے پاس بھی جائیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے اس کی مثال دی، فرمایا جیسے کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں، اسی طرح ان کے قرب میں اگر کوئی چلا گیا تو پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اہل زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے وہ ذلیل ہو گئے۔ اور میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کی ساری فکر، اللہ کرے کہ یہ فکر ہماری بن جائے، فرمایا کہ جس شخص کی ساری فکر آخرت سے متعلق ہے تو اللہ اس کے دنیا کی غموں سے اس کی کفایت فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص دنیاوی امور میں پریشان ہوتا رہے گا، بس دنیا کے معاملات میں ہی پریشان رہتا ہے، فرمایا کہ ایسے شخص کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں جا کر مر جائے، گر کر مرے، جیسے بھی مرے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے تو فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو ہرگز نہ پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ علم دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، احادیث مبارکہ جو ہم سیکھیں اللہ اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے، اور جو سیکھیں ہمیں اللہ رب العالمین جو اس کے اہل ہیں ہمیں ان تک یہ دین کا صحیح معنوں میں پیغام پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں صلاحیت، قابلیت اور ہمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رب کریم کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے اے اللہ، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے اے رب کریم، قرآن حکیم کا فیضان عطا کر دے، قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا کر دے، عمل کا جذبہ عطا کر دے، قرآن کا نور عطا کر دے، با عمل با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، ہمارے اندر جتنی ظاہری باطنی خرابیاں برائیاں ہیں اللہ قرآن کی برکت سے دور فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں کہ اللہ سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔